سال تھا 630 عیسوی، جگہ تھی طائف کا شہر۔ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ تھا۔ گلیوں میں عورتوں کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ کوئی عام وقت نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے شہر کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو، اور اس کی وجہ بالکل صاف تھی۔ مسلمانوں کا ایک دستہ جس کی قیادت حضرت مغیرہ بن شعبہ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو سفیان بھی تھے، ہتھیار اٹھا کر طائف میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کا رخ طائف کے اس مشہور و معروف ٹھکانے کی طرف تھا جسے معبد لات کہا جاتا تھا۔ لات دراصل ایک چوکور شکل کا سفید رنگ کا بڑا پتھر تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس کے ارد گرد ایسی عمارت بنائی گئی تھی جو شکل و صورت میں کعبے سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس پر پردے لٹکائے گئے تھے اور اس کے نیچے ایک گہرا گڈھا تھا جہاں لوگ نذرانے اور تحائف پھینکتے تھے۔ یہ 8 ہجری کا سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حکم دیا کہ طائف جا کر اس بت کدے کو زمین سے ملا دیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قبیلہ ثقیف نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ثقیف کے لوگ اسلام لانے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں 1 سال کی مہلت دیں، 1 سال تک لات کو نہ توڑیں، اس کے بعد ہم اسے خود گرا دیں گے۔ لیکن آپ نے 2 ٹوک انکار فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول واضح تھا، یا اسلام یا کفر۔ حق اور باطل کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 سال تم ہمارے خدا کی عبادت کرو اور 1 سال ہم تمہارے بتوں کو چھوڑ رکھیں۔ لہذا ثقیف نے اسلام کو چنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو گرانے کے لیے دستہ روانہ کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ خود قبیلہ ثقیف سے تھے، اس لیے ان کا انتخاب سوچ سمجھ کر کے کیا گیا تھا۔ شہر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ منافقین اور وہ لوگ جو ابھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں لات ناراض ہو کر شہر پر کوئی آفت نہ نازل کر دے۔ عورتیں باہر نکل کر مردوں کو غیرت دلا رہی تھیں اور جنگ پر اکسا رہی تھیں۔ ایسے میں شداد بن عارض الجشمی گلیوں میں بلند آواز سے اشعار پڑھ رہے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس وہم کو نکال سکیں، اور ان کے اشعار کا ترجمہ یہ تھا: لات کو چھوڑ دو، اللہ اسے ہلاک کرنے والا ہے۔ بھلا وہ تمہاری مدد کیا کرے گی جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی؟ اسے تو آج آگ لگائی جائے گی اور اس کے پتھروں کے پاس کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ مندر کے اندر داخل ہوئے، کلہاڑی مار کر اس بت کو توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پتھر کے نیچے موجود گڈھے سے تمام خزانے نکالے اور پھر اس پوری عمارت اور پردوں کو آگ لگا دی۔ یہ سب کچھ بنی مطعب کے نوجوانوں کی نگرانی میں ہوا جو کہ ثقیف ہی سے تھے، تاکہ کوئی سرپشند باہر سے آ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے۔ اور دوسری طرف شداد بن عارض کے اشعار لوگوں کے غصے پر ٹھنڈے پانی کا کام کر رہے تھے، اور اس طرح جاہلیت کا وہ عظیم نشان مٹا دیا گیا۔ عربوں میں یہ رواج جڑ پکڑ چکا تھا کہ وہ مکہ کے کعبے کی نقل کرتے تھے۔ جہاں بھی کوئی بڑا بت دکھا وہ اس کے ارد گرد کعبے جیسی عمارت بناتے، وہاں طواف کرتے، قربانیاں دیتے تھے۔ ان میں 3 بڑے بت تھے، لات، عزا اور منات۔ لات تو ہلاک ہو چکا تھا، عزا اور منات باقی تھے۔ عزا یہ ان تینوں میں سے سب سے نیا بت تھا، لیکن عرب اسے سب سے بڑا اور دیویوں کی ماں مانتے تھے۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں 3 درختوں کی شکل میں تھا۔ وہاں ایک کنواں تھا جس سے رات کو خوفناک آوازیں آتی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اسے گرانے بھیجا۔ جب خالد بن ولید وہاں پہنچے تو انہوں نے درختوں کو کاٹ دیا، عمارت کو گرا دیا۔ جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خالد تم نے وہاں کچھ دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم نے ابھی کچھ نہیں کیا، واپس جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید غصے میں دوبارہ وہاں پہنچے۔ اس بار وہاں کے مجاور پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور اپنے بت کو پکار رہے تھے۔ اچانک ایک کالی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے چیختی ہوئی سامنے آئی۔
خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا اور اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ عورت مٹی کے ڈھیر میں بدل گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عزا تھی اور اب عرب کی زمین پر کبھی اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ منات یہ سب سے پرانا بت تھا جو بحیرہ احمر ریڈ سی کے کنارے پر واقع تھا۔ مدینے کے قبیلے جیسے اوس اور خزرج اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ وہ مکہ سے حج کر کے فارغ ہوتے تو منات کی زیارت کے بغیر ان کا حج مکمل نہیں مانا جاتا تھا۔ مدینے میں اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو اسے ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے ایک وار کیا اور اس بت کو ڈھیر کر دیا، اور اس طرح یہ بت بھی ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ غور کریں، جن بتوں کی عرب صدیوں تک پوجا کرتے رہے، جن کا خوف ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، اسلام نے انہیں ایسا مٹا دیا کہ آج تاریخ کی کتابوں میں ان کا حلیہ تک ٹھیک سے محفوظ نہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر دلوں سے ایسے خرچ دیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ عرب کے لوگ مانتے تھے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لیکن وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسلام نے آ کر اس کی جڑ کاٹ دی اور صرف ایک نعرہ بلند کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ اس دور میں شیطان نے پھر سے وہی پرانا وار کیا ہے۔ آج اگرچہ لات اور عزا کے پتھر موجود نہیں ہیں، لیکن شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں نئے مجازی خدا کھڑے کر دیے ہیں۔ آج لوگ شخصیت سازی اور مال کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس وقت تو مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید اور علی بن ابی طالب جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان بتوں کو مادی طور پر توڑ دیا تھا، لیکن آج سوال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بیٹھے ان بتوں کو کون توڑے گا؟ سبسکرائب